بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہو آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم سبق نمبر 7 یوم دفاع شروع کریں گے۔ جی بیٹا، یوم دفاع پاک فوج اور پاکستانی عوام کی جرأت، دلیری اور بہادری کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو پاک فوج نے دشمن کی جارحیت کا سامنا سینہ تان کر کیا اور اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ پاک وطن کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ وطن کا دفاع کرنے کے لیے ہم ہر ممکن طور پر تیار رہیں۔ جی بیٹا، لیسن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ یوم کا مطلب بیٹا ہوتا ہے دن اور دفاع کا مطلب ہوتا ہے حفاظت۔ جی بیٹا، ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے، جری کا مطلب بیٹا ہوتا ہے بہادر، فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ چھکے چھڑا دیے مطلب ان کے ہوش اڑا دیے، ان کو بدترین شکست دی۔ جی بیٹا، یہاں بتایا گیا ہے کہ یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے، یعنی ان کے ہوش اڑا دیے۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا۔ جنگی جنون، جنگی جنون کا مطلب ہے بیٹا جنگ کرنے کا جوش ختم ہو گیا، اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ گڑ گڑا کر، منت سماجت کر کے فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ بیٹا بتایا گیا کہ 17 روز یہ جنگ جاری رہی، اور 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا، یعنی اس کا جوش ولولہ جو جنگ کرنے کا تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس نے اقوام متحدہ میں منت سماجت کر کے فوری طور پر جنگ بند کرنے کی درخواست پیش کر دی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب کا مطلب بیٹا ہوتا ہے اجتماع، ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے، یعنی ہر سال یہ تقریب کہاں منعقد کی جاتی ہے؟ لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں، ٹھیک ہے۔ منعقد ہونا مطلب قائم ہونا۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ امسال کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اس سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں عثمانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئی۔ لاؤڈ سپیکر پر نشر کا مطلب بیٹا ہوتا ہے اشاعت، شائع ہونے والے، اشاعت ہونا، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ استعمال ہوگا شائع ہونے والے، ٹھیک ہے۔ ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ تقریب کے آغاز کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے؟ ابتدا میں، ٹھیک ہے۔ ابھی دیر تھی یا شروع ہونے میں ابھی دیر تھی۔ اسٹیڈیم میں تماشائی جوک در جوک آتے جا رہے تھے۔ جوک در جوک کا مطلب بیٹا ہوتا ہے بڑی تعداد میں، یا ہم کہہ سکتے ہیں گروہ در گروہ آ رہے تھے۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئے، یعنی پہلے سے جو مقرر ہمارے لیے نشستیں تھیں یعنی سیٹیں تھیں، ہم اس پر بیٹھ گئے۔ تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں مطلب خدمت میں
نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ یعنی جب قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے تو ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر خاموشی کے ساتھ قومی ترانہ سنا جاتا ہے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں، دستوں کا مطلب ہوتا ہے گروہوں کی صورت میں، مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ مارچ پاسٹ کے پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا۔ یعنی مارچ پاسٹ کے پس منظر میں کون سا قومی ترانہ تھا؟ لگا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک اور نغمے کے پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ اور سرمستی پیدا کر رہے تھے۔ دھمک کا مطلب بیٹا ہوتا ہے آواز، اور امنگ کا مطلب ہوتا ہے جوش، اور سرمستی کا مطلب ہوتا ہے بے خودی۔ ٹھیک ہے، بے خودی کا عالم۔ بتایا گیا ہے کہ فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک اور نغمے کے پرجوش بول، یعنی فوجی جوانوں کے قدموں کی آواز سے اور نغمے کے جو پرجوش بول تھے اس نے دل میں ایک عجیب سا جوش اور بے خودی کا سا عالم پیدا کر دیا تھا۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھائیں اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا۔ محاذ کسے کہتے ہیں؟ لڑائی کی جگہ یا میدان کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی، گویا وہ لمحوں میں ہی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے ہیں۔ جی بیٹا، آج ہم نے نصف لیسن پڑھا۔ اب اس لیسن کے حصے میں سے جتنے بھی ہمارے مشقی سوالات بنتے ہیں بیٹا ہم وہ کریں گے۔ جی بیٹا، سوال نمبر 1 ہے، یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے؟ جی بیٹا، لائن نمبر 2 سے اس کا آنسر شروع ہو رہا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ پھر بیٹا آگے یہاں سے آ جائے گا، یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہاں تک بیٹا اس کا جواب ہے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن نمبر 2 ہے، لاہور میں یوم دفاع کی تقریب کہاں منعقد ہوتی ہے؟ بیٹا دیکھیں یہاں سے، یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ یہاں تک۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے، کوسچن نمبر 3، فضا کس چیز سے گونج رہی تھی؟ جی بیٹا یہاں سے آنسر ہے اس کا، دیکھیں لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن نمبر 4 ہے، تقریب کا باقاعدہ آغاز کیسے ہوا؟ جی بیٹا یہاں سے دیکھیں سیکنڈ لاسٹ لائن سے، تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی، تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے، تلاوت اور نعت کے بعد کیا پڑھا گیا؟ بیٹا دیکھیں یہاں سے اس کا آنسر ہے، تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی، اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ جی بیٹا آج ہم نے سبق نمبر 7 یوم دفاع نصف لیسن بیٹا پڑھا اور مشکل الفاظ کے معنی کیے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوسچن آنسرز بھی کیے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔